اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 131 میں اول ماہ رمضان کے اس بات میں نجوم کا حکم بیان کیا جائے گا. اول ماہ رمضان کو ثابت کرنے کے لیے کچھ طریقے بیان کیے اور کچھ غیر معتبر ذرائع پر بھی گفتگو ہوئی. علم نجوم کے حوالے سے اور اس کے جدول اور زیجات کے حوالے سے حکم شرعی بیان کیا جائے گا. آیا علم نجوم سے بھی استفادہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. نجومی اصطلاحات اور جداول کو بیان کیا جائے گا. سال کبیسہ کا معنی اور مفہوم بھی ذکر ہوگا. نجومی جداول کے معتبر نہ ہونے کی ادلہ کا تذکرہ بھی ہوگا. عبارت کی تشریح اور توضیح بھی پیش کی جائے گی. علم نجوم اور فلکیات وغیرہ کے حساب اور ان کی تقویم اور ان کے جداول سے استفادے کے بارے میں حکم شرعی بیان کرنے سے پہلے کچھ ان کی اصطلاحات کے بارے میں جان لیتے ہیں. جدول نجومی جو ہوتا ہے وہ ہر مہینہ قمری پر مبنی ہوتا ہے. جو چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے تو اس کے حساب سے وہ اپنے سال کو مرکب کرتے ہیں اور 12 مہینے قرار دیتے ہیں. اور ان کا جو مہینہ ہوتا ہے 29 دن 12 گھنٹے اور 44 منٹ کا ہوتا ہے. تو یہ جو علم نجوم و فلکیات کے ماہرین ہوتے ہیں یہ دنوں کا جو ہے تعداد ہر مہینے کی اس کو صحیح قرار دینے کے لیے اس طرح قرار دیتے ہیں کہ جو 12 گھنٹے بچ جاتے ہیں تو اس کو دو مہینوں کے 12 گھنٹے ملا کر ایک مہینے میں جمع کر لیتے ہیں. تو ان کے جو مہینوں کی دنوں کی تعداد ہوتی ہے 29 اور 30 کے لحاظ سے چلتی ہے. اس طرح وہ جو 12 گھنٹے بچتے ہیں ان کو دوسرے مہینے کے اندر جمع کر لیتے ہیں. ان کے مہینوں کی تعداد یا ان کے حساب کتاب جو ہیں اس طرح ہیں. کچھ تو وہ اپنے حساب کے ذریعے جو مہینے بناتے ہیں اور کچھ ان کے ہاں جو ہے چاند کو دیکھنے کے ساتھ جو ہے مہینوں کو گنا جاتا ہے. جو ان کے حساب کتاب کے مہینے ہوتے ہیں ان میں وہ تقویم اور جدول اور اپنے زیجات وغیرہ قرار دیتے ہیں جو اپنے قواعد نجومی میں جو ہے چاند کی حرکت کے تحت ہوتی ہے. اس میں انہوں نے یہ قرار دیا ہے کہ جو مہینہ ان کا ہوتا ہے حسابی مہینہ تو 29 دن 12 گھنٹے اور 44 منٹوں کا وہ قرار دیتے ہیں. نتیجہ ان کے جدول اور حساب کا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ایک مہینے کی مدت 12 گھنٹے 44 منٹ اور 29 دن سے زیادہ ہوتی ہے تو اس جو اوپر سے زیادہ وقت بچ جاتا ہے تو اس کو دوسرے مہینے میں ڈال دیتے ہیں. اس طرح ان کے ہاں ایک مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے اور دوسرا مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے. تو وہ اپنے سال کی ابتدا ماہ محرم سے کرتے ہیں تو محرم کو وہ 30 دن کا قرار دیتے ہیں. ماہ سفر کو وہ 29 دن کا قرار دیتے ہیں. اسی طرح تیسرا یعنی طاق جو مہینے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں 30 دنوں کے ہوتے ہیں اور جو یفت مہینے ہوتے ہیں وہ 29 دنوں کے ہوتے ہیں. اس لحاظ سے ماہ شعبان وہ 29 دن کا ہوتا ہے ہمیشہ اور ماہ رمضان ہمیشہ 30 دن کا ہوتا ہے. اور ماہ ذی الحجہ جو آخری مہینہ ہوتا ہے 12واں تو وہ بھی ان کے پاس 29 دن کا ہوتا ہے. یہاں تک رویت کے لحاظ سے مہینوں کی طریقہ کار ہوتا ہے وہ تو پھر جیسے چاند نظر آتا رہتا ہے تو اس کو پھر مہینے کی ابتدا اور انتہا بتاتے رہتے ہیں لیکن اس میں پھر تعداد کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے. اس طرح پھر وہ ترتیب سے نہیں چلتے. اگر علم نجوم کے رویت والے مہینے مراد لی جائیں وہ تو پھر دوسرے جو ہے اسلامی مہینوں کی طرح وہ بھی قائل ہیں
کہ اگر چاند نظر آئے تو جا کر اس کی، لیکن اس کا وہ اعتبار نہیں کرتے، چونکہ انہوں نے اپنی دقیق جو حساب کتاب لگا رکھے ہیں، تو اس کے حوالے سے وہ اپنے 29 اور 30 کے حساب سے جو حساب کتاب کرتے ہیں اس کو معیار قرار دیتے ہیں۔ تو اس حساب کتاب کے حوالے سے جو ان کے مہینے ہیں وہ ماہ رمضان کو ہمیشہ 30 دن کا قرار دیتے ہیں، اور رؤیت کے لحاظ سے کبھی وہ کیا ہے 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا ہوتا ہے۔ ان نجوم کے جدول اور ان کے حساب کتاب کے مہینوں کا آیا اعتبار ہے فقہائے اسلام کے نزدیک یا نہیں ہے؟ تو فقہائے اسلام اور فقہائے امامیہ کے نزدیک اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اس پر شرعی احکام کو بار نہیں کیا جا سکتا۔ شہید ثانی نے اس کے لیے 2 دلیلیں دی ہیں۔ فرمایا شریعت میں جدول نجومی کے اعتبار اور حجیت پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف دلیلیں موجود ہیں، جیسے کہ روایات ہیں سم للرؤیا و افطر للرؤیا، یعنی چاند دیکھیں تو روزہ رکھیں، چاند دیکھیں تو افطار کریں۔ تو اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ معیار وہ رؤیت ہے، اس کو آنکھ سے دیکھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو پہلے ہی ہم حساب کتاب لگا کے بیٹھ جائیں، چاہے چاند نظر آئے یا نہ آئے، اور ہم کیا ہے اس پر احکام کو مرتب کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ شریعت کے تو یہ خلاف ہے ہی صحیح، خود نجوم کے جو حساب کتاب ہیں وہ بھی اس کے موافقت نہیں رکھتے، کیونکہ علماء نجوم نے جو حساب کتاب کے ذریعے اپنے مہینوں کو مرتب کیا ہے، ان میں ان کے پاس کچھ مزید منٹس وغیرہ بچ جاتے ہیں، ان کو پھر وہ 30 سے ضرب دیتے ہیں، 30 سالوں کا ایک دورہ بناتے ہیں، تو اس میں پھر وہ بچ جانے والے منٹوں کو مختلف سالوں میں ایک ایک دن کا اضافہ کرتے ہیں اس کے آخری مہینے میں، تو اس کو سال کبیسہ قرار دیتے ہیں۔ تو اگر ان کے حساب کو بھی دیکھا جائے تو پھر ان کا حساب ٹھیک نہیں چل رہا، بلکہ سال کبیسہ میں جا کر آخری مہینے یعنی ذی الحجہ میں وہ ایک روز کا اضافہ کر رہے ہیں، تو اس وقت ان کا حساب کتاب درست نہ رہا جو وہ پیش کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بارے میں ابو ریحان البیرونی نے الآثار الباقیہ میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد سے کافی سال پہلے شائع ہو چکا ہے، اور کافی علماء نے اس کو، چونکہ وہ ماہر تھے علم نجوم اور فلکیات کے اور اس کے رموز کو جانتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ عرب میں جو اوائل ماہ ہوتے ہیں وہ رؤیت ہلال سے شمار ہوتے ہیں، اور آئین اسلام نے بھی اسی کو جائز قرار دیا ہے، جیسے قرآن کریم میں یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ لوگ اول ماہ کے بارے میں اور چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو کہہ دیں کہ یہ لوگوں کے لیے وقت اور موسم حج کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ تو مسلمانوں میں جو مہینے کا آغاز ہے وہ رؤیت ہلال سے ہوتا ہے، روزہ بھی اسی کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ کچھ سالوں سے ایک جدید فرقہ اہل جاہلیت کی مانند اسلام میں پیدا ہوا ہے، ان کی مراد یہ شیش امامی قسم کے لوگ ہیں کہ جو احکام اسلامی میں تعویل کرتے ہیں اور جو ان کے احکام پر عمل کرتے ہیں تو ان پر یہ بہت زیادہ طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں۔ یہ گروہ آئین یہود و نصارہ کی طرف مائل ہیں کہ یہود و نصارہ نے اپنے جدول اور اپنی تقویم اور اپنی ڈیریاں بنا رکھی تھیں اور اپنے مہینوں کو اس سے نکالتے تھے، اور حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ کی شریعت کے روزوں کے ایام کو ان جدول پر معین کرتے تھے۔ تو جب مسلمان وہ تو اپنے رؤیت ہلال کے 7 مہینوں کو مشخص کرتے ہیں، جب چاند نظر آئے گا تو وہ اپنے مہینے کو شروع کریں گے، تو ان میں اختلاف وغیرہ بھی نظر آتا ہے، تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے اختلافات وغیرہ کو دیکھا تو اس سے فرار کرنے کی کوشش کی،
اور یہود و نصارہ کے جو جدول بنے ہوئے تھے ان کو انہوں نے اہمیت دینا شروع کر دی ہے، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو جدول ہیں رؤیت ہلال کے لیے قرار دیے گئے ہیں، اور ان کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف نسبت بھی دیتے ہیں، اور خیال کرتے ہیں کہ یہ جدول اسرار نبوت میں سے اسرار ہیں۔ حالانکہ یہ جو حساب کتاب علماء نجوم اور فلکیات قدیم میں کیے گئے ہیں، یہ چاند اور سورج کی حرکت وسطی کی بنیاد پر ہیں، نہ کہ حرکات مرئی جو کہ چاند نظر آتا ہے۔ تو بہرحال جناب البیرونی نے ان کی خوب مذمت کی ہے جو جدول وغیرہ کی طرف جاتے ہیں۔ ابھی ہم عبارت کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے ضمن میں بھی کچھ مطالب کو بیان کریں گے۔ فرمایا ولا عبرت بالجدول وهو حساب مخصوص مأخوذ من تسيير القمر ومرجعه إلى عد شهر تاما وشهر ناقصا في جميع أيام السنة مبتدئا بالتام من المحرم لعدم ثبوته شرعا۔ شہید اول نے فرمایا کہ اول ماہ رمضان کو ثابت کرنے کے لیے علم نجوم کے جدول اور ان کے حساب کتاب کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ شہید نے اس کو مفہوم بیان کیا ہے، وہ حساب مخصوص، وہ اپنے فلکیات اور علم نجوم کے طریقوں سے حساب کتاب کرتے ہیں کہ جو ماخوذ ہے چاند کی حرکت سے۔ تو اسلام میں تو جدول کا اعتبار نہیں ہے، چونکہ وہ رؤیت ہلال کے تحت مہینے کو شروع کرتے ہیں، جبکہ اصطلاح فقہا میں جس کو جدول کہتے ہیں اسے زیج بھی کہا جاتا ہے، اس کی جمع زیجات ہے، یہ نجومی اصطلاح ہے، اور وہ اپنی جو ہے رصد خانوں میں ستاروں کی اور چاند کی جو حرکات کی مقدار بیان کرتے ہیں طول و عرض کے حساب کتاب کو رکھنے کے لیے، تو وہ اس فن میں ایک جدول ہوتا ہے، ایک حساب کتاب ہوتا ہے جس کو زیجات بھی کہتے ہیں، اور یہ پرانے دور میں جو علم نجوم کے ماہرین تھے اس لفظ سے استفادہ کرتے تھے۔ تو یہ مخصوص حساب کتاب ہے جو سورج کی جو حرکت ہے نا، چاند کی جو حرکت ہے اس کو مد نظر رکھ کے بنایا جاتا ہے۔ اس میں ایک مہینہ ناقص ہوتا ہے اور ایک کامل ہوتا ہے۔ مرجعہ الی عد شہر تاما و شہر ناقصا، یعنی اس کا جو نتیجہ ہے اور اس کی جو بازگشت ہے وہ مہینے کو شمار کرنا ہے، ایک 30 دن کا ہمیشہ رہے گا اور ایک اس کے ساتھ والا جو ہے ناقص یعنی 29 دن کا رہے گا۔ تو ماہ محرم سے وہ شروع کرتے ہیں تو اس کو وہ 30 دن کا شمار کرتے ہیں، سفر کو 29 دن کا شمار کرتے ہیں۔ فی جمیع ایام سنت، وہ سال کے پورے دنوں کو اسی طرح لے کر چلتے ہیں۔ مبتدئا بالتام من المحرم، کہ وہ یعنی سال کی ابتدا محرم سے کرتے ہیں اور اس کو 30 دن کا شمار کرتے ہیں۔ شہید فرماتے ہیں کہ جدول نجومی کا کوئی اعتبار نہیں، لعدم ثبوت ہی شرعاً، کیونکہ اس کی ہمیں حجیت اور دلیل شرعی نہیں ملی۔ تو جب تک کسی چیز کی حجیت اور دلیل شرعی نہ ملے تو اس کو حجت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بل ثبوت ما ینافیہ و مخالفتہ مع الشرع للحساب ایضاً، شہید فرماتے ہیں بلکہ اس کے مخالف دلیلیں موجود ہیں، چونکہ بہت زیادہ روایات موجود ہیں کہ سم للرؤیا افطر للرؤیا، یعنی روزہ رکھنے کا معیار اور روزہ افطار کرنے کا معیار وہ رؤیت ہلال ہے، تو یہ اس کے خلاف ہے۔ وہ مخالفت ہی مع الشرع، اور یہ جو طریقہ ان کا ہے یہ شریعت کے مخالف ہے۔ جب شریعت میں رؤیت کو معیار قرار دیا گیا ہے تو حساب کتاب تو پھر رہ جائے گا۔
ثانیاً مخالفت ہی للحساب ایضاً، خود علماء نجوم کے حساب کے بھی یہ مخالف ہے، لاحتیاج تقیید ہی بغیر سنت الکبیسۃ، کیونکہ ان کے اس سلسلے کو مقید کرنے کی ضرورت پڑتی ہے سال کبیسہ کے غیر میں یہ ٹھیک ہے، لیکن کبیسہ والے سال میں اما فیہا یعنی کبیسہ والے سال میں فیکون ذو الحجۃ تاما، اس میں وہ کیا کرتے ہیں، اس کے ذو الحجہ کو بھی 30 دن کا قرار دیتے ہیں۔ تو گویا علم نجوم کے ماہرین نے جو اپنے جدول اور حساب کتاب بنائے تھے ان میں 12 گھنٹے تو وہ ایڈجسٹ کر لیتے تھے، یعنی ایک مہینے کے 12 گھنٹے دوسرے مہینے میں ڈال کے اس کا پورا دن بنا کے وہ کیا کرتے تھے، اس کو 30 دن کا بنا لیتے تھے، ایک مہینہ 29 دوسرا 30 کا چل رہا تھا۔ لیکن ان میں جو 44 منٹ بچتے ہیں ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے انہوں نے سال کبیسہ کو قرار دیا ہے، یعنی ایک 30 سالہ دورہ فرض کیا ہے، اور اس میں کیا کرتے ہیں مختلف سالوں میں ان کے ذو الحجہ کو کیا کرتے ہیں 30 دن کا قرار دے دیتے ہیں۔ تو ان کے جو مہینے تھے وہ کیا ہوتے تھے جناب علی، اس طرح چلتے تھے کہ ایک کا 30 اور ایک کا 29 دن قرار دیتے تھے، تو ان میں 44 منٹ بچ جاتے تھے ہر مہینے سے، تو اس کو وہ جمع کر کے 30 سال کا دورہ بنا کے اس کو کیا کرتے ہیں مختلف سالوں میں تقسیم کر دیتے ہیں 30 سالوں کے ضرب تقسیم کے ساتھ، تو پھر ایک ایک دن کا اس سال کبیسہ میں اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ ان کے مطابق 30 سالہ دورے میں دوسرا سال، 5واں، 7واں، 10واں، 13واں، 15واں، 18واں، 21واں، 24واں اور 26واں اور 29واں سال جو ہوتا ہے یہ کبیسہ ہوتا ہے۔ اس کو کبیسہ اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ اس میں آخری جو مہینہ ہوتا ہے یعنی ذو الحجہ، اس میں ایک دن کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ جو ان کے منٹس بچ رہے تھے ان کی ضرب تقسیم کر کے ان کا ایک پورا دن بنا کے وہ سال کبیسہ میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کبیسہ ہونے کی، ابو ریحان البیرونی نے کتاب تفہیم میں فرمایا کہ لغت سریانی میں اس کو کبیسہ کہتے ہیں اور عربی میں کبیسہ کہتے ہیں، یعنی جس کے ساتھ اضافی چیز جو ہے وہ نتھی کی گئی ہو، ملحق کی گئی ہو، ضمیمہ کی گئی ہو۔ ابو عبداللہ محمد خارزمی نے مفاتیح العلوم میں بھی صراحت کی ہے کہ کبیسہ سریانی زبان سے عربی میں داخل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بعض محققین نے سال قمری کی یہاں پر تحقیق کے ساتھ سال شمسی کے بارے میں بھی تحقیقات پیش کی ہیں، یعنی علم نجوم کے فوائد پر گفتگو کی ہے، اور قرآن کریم کی آیت جو سورہ کہف میں ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا 9، سورہ کہف 25، اصحاب کہف 300 سال علاوہ جو ہے 9 سال تک وہ غار میں رہے۔ امین الاسلام طبرسی نے تفسیر مجموع البیان میں ایک یہودی کا امام علی علیہ السلام کے ساتھ ایک مکالمہ نقل کیا ہے کہ وہ تو یہودیوں کے سالوں کے مطابق تو 300 سال رہے ہیں، تو قرآن نے 300 پلس 9 سال کہے ہیں، تو امام نے فرمایا وہ قمری سال ہیں اور آپ کے جو ہیں وہ شمسی سال ہیں۔ تو محقق نے بیان کیا ہے کہ جو فرق وہ رہتا ہے نجومی سالوں کا اور قمری سالوں کا، تو 9 سال چونکہ اضافی ہو رہے تھے، وہ قمری سال جو اسلام نے معتبر قرار دی ان کو علیحدہ طور پر عطف کیا ہے۔ اور اسی طرح واقعہ کربلا بھی کس موسم میں اور کس دن قرار پایا تھا اس کے بارے میں بھی تحقیق پیش کی گئی ہے، چونکہ ہمارے اس بحث کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں ہے تو اس کو ہم بیان نہیں کریں گے۔